बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। 3 बड़ी खबरें। सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान 3 member bench headed by the Chief Justice of Pakistan, Justice Athar Minallah member और Justice Mazahir Naqvi, इन्होंने they declared the order of the इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जो नैब का अरेस्ट था फ्रॉम द प्रेमिसेस ऑफ द इस्लामाबाद हाई कोर्ट वो लीगल है। तो उन्होंने इसको इलीगल करार दिया अरेस्ट को। इमरान खान साहब को कहा कि ये ही इज़ फ्री, और उनको ये कहा लेकिन आप कस्टडी में रहेंगे सुप्रीम कोर्ट की, और आप रहेंगे पुलिस लाइंस के गेस्ट हाउस में जो कि 3 bedroom गेस्ट हाउस है। उसमें उन्होंने कहा आपके पास आपको 10 लोग मिल सकते हैं, अप टू 10 people, और वो आपके साथ रात भी रह सकते हैं। और इमरान खान साहब चाह रहे थे कि बनी गला जाए और वहाँ उसको सब जेल या जो भी करार दे दिया जाए, प्रोटेक्शन वहाँ। उन्होंने कहा नहीं, ये बनी गला नहीं जाएंगे, अब वहाँ जाएंगे। दूसरा ये उन्होंने कहा कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट जो केस है यही अरेस्ट का केस, इसको उसकी जो तारीख़ लगाएंगे आपको पहुंचना होगा वहाँ। कल जो भी तारीख़ देते हैं, जो भी टाइम देते हैं, कल का टाइम, और जब देते हैं तो आपने वहाँ जाना है। इमरान खान साहब 2 केसेस के लिए गए थे 2 रोज़ पहले इस्लामाबाद हाई कोर्ट, जहाँ से अरेस्ट किया गया था उनको। बायोमेट्रिक्स वो अपना कर रहे थे, तो उस वक्त पैरामिलिट्री फोर्स आई थी, रेंजर्स इन डजन्स, और उन्होंने शीशा तोड़ा था, उनको वहाँ से उठाया था, ड्रैग किया था, उनके सर पर डंडा मारा था, जो कि रिपोर्ट हुआ वाइडली और कंफर्म भी हुआ। तो अब ये चीफ जस्टिस साहब ने कहा कि बेंच का जो ऑर्डर है वो ये कि इसको रिवर्स करें, गो बैक टू दैट पॉइंट। तो जब वो टाइम देंगे इस्लामाबाद हाई कोर्ट, तो इमरान खान साहब को वापस जाना पड़ेगा, बायोमेट्रिक्स के कमरे में अपना बायोमेट्रिक्स करवा के पेशी देनी पड़ेगी इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सामने। तो ये एक तो बात हो गई। तो अब इस पर थोड़ा सा बताते चलें कि इस पर बड़ी डिबेट हो रही है जी। लोग डर रहे हैं, चीफ जस्टिस साहब कोई मुबैना तौर पे डर के या साइड ले रहे हैं, या बहुत सी बातें कही जा रही है। लेट मी जस्ट रिमाइंड द व्यूअर्स, आप लोग देख लीजिएगा कि हमने केस आपके सामने आ रहा होगा, जो एफेड्रीन केस था, जिसमें फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर पीपल्स पार्टी के लीडर यूसुफ रज़ा गिलानी के बेटे जो थे मूसा गिलानी, उनको सितंबर 15, 2012 उनको जस्टिस नसीरुल मुल्क ने उनको बेल बिफोर अरेस्ट दी थी, क्योंकि ANF एंटी नारकोटिक्स फोर्स ने इनको सुप्रीम कोर्ट के गेट से उनको अरेस्ट किया था। तो उन्होंने कहा कि नहीं जी, ये दिस इज़ जस्टिस नसीरुल मुल्क साहब ने कहा था दिस इज़ नॉट एक्सेप्टेबल। वो पूरा पैराग्राफ है, इसमें आप देख भी लीजिएगा कि ये अलाउड नहीं है कि प्रेमिसेस से आप किसी को पकड़ें। तो उन्होंने उनको बेल बिफोर अरेस्ट दी थी फॉर अ वीक, उस दिन से, यानी कि 2 days आफ्टर ANF ने उनको पकड़ा था। तो इंटरेस्टिंग है वो ANF, और आपको मालूम है ANF जो नोटोरियस ANF इन द केस ऑफ बीइंग यूज्ड अगेंस्ट पॉलिटिशियंस, उन्होंने इस्तेमाल की थी। राना सनाउल्लाह साहब को कितनी देर रखा था और कितने बुरे हाल में रखा था, नवाज इमरान साहब की गवर्नमेंट थी। एक तो ये पॉइंट है, ये बड़ी खबर है। तो इमरान खान साहब इज़ नाउ फ्री, वो कल वापस जाएंगे कोर्ट में, फिर देखेंगे। दूसरी बड़ी बात जो ये है वो ये कि ज़ाहिर है जो वहाँ लाहौर में, मुल्तान में और पेशावर में जो कोर कमांडर्स की जो उनके घर थे, रेजिडेंसेस थे, उनको रैंसैक किया, अटैक किया PTI के लोगों ने, और उस पर बहुत सख्त रद्द-ए-अमल आया था ISPR का। और उनकी प्रेस रिलीज़ में कहा गया था कि ये किसी ने, पाकिस्तान के दुश्मनों ने नहीं किया 75 साल, और आपने ये एक गिरोह जो है टेररिस्ट का और पॉलिटिकल पार्टी के गाब में उन्होंने वो बाहर निकले, उन्होंने ऐसी हरकत की, और जो भी कानून है वो अपना रास्ता लेगा और इनको सख्त से सख्त सज़ा मिलेगी। तो ये बात हम कहते चलें कि सबसे पहले हम स्ट्रांगली कंडेम करते हैं ये अटैक, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है। फ़ौज जो है इदारा है, और कोई भी इदारा, चाहे इलेक्शन कमीशन को अटैक करें, फ़ौज को अटैक करें, आप सुप्रीम कोर्ट को अटैक करें, आप प्राइम मिनिस्टर हाउस को अटैक करें, आप एनी सिंबल ऑफ स्टेट, और ये कोर कमांडर्स के घर को, तो आप जाएं, अटैक करें। इट हैज़ टू बी कंडेम्ड वेरी स्ट्रांगली, और जो कानून कहता है वो होना चाहिए, कानून के तहत ट्रायल होनी चाहिए लोगों की। तो ये इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन उतना ही स्ट्रांगली हम ये कहेंगे कि टू यूज़ दिस और कहें कि PTI एक टेररिस्ट पार्टी है, बिल्कुल अनएक्सेप्टेबल है, बिल्कुल अनएक्सेप्टेबल है।
یہ بہت ہو گیا اس ملک میں کہ یہ نکالا پارٹی کو ٹیررسٹ کر دی، بالکل نہیں. اور پی ٹی ایم کو جو کہا لیکن پھر خود انگیج کیا، سمجھ آئی کہ نہیں جی، اداروں نے انگیج کیا، ان کو سمجھ آئی کہ ایسے نہیں ہوتا. تو اب پی ٹی آئی کے ساتھ ایک پرابلم چل رہا ہے، اس پرابلم کو بات چیت سے اور طریقے سے ہینڈل کرنا چاہیے. بٹ یہ جو بہت کنڈیمنیبل ایکٹ ہوا ہے اس کو نہیں استعمال کر کے کہا جا سکتا کہ اٹس اے ٹیررسٹ پارٹی. ہم اس کو اسٹرانگلی اس اپروچ کو کنڈیم کرتے ہیں کہ آئی ایس پی آر کسی پارٹی کو کہے کہ ٹیررسٹ پارٹی. کوئی پارٹی، پولیٹیکل پارٹی، رجسٹر جہاں ووٹ ملتے ہیں اس کو آپ ٹیررسٹ کہیں، ناٹ ایٹ آل. جو غلط کام کرتے ہیں ان کو آپ بائی لا دا گورنمنٹ شوڈ ٹیک ایکشن. اچھا، تیسرا یہ کہ جہاں تک تعلق ہے جو راؤنڈ اپ کیا ہے ان کو پی ٹی آئی کی جو سیکنڈ ٹیئر لیڈرشپ ہے تھرو آؤٹ انہوں نے پکڑا ہے ان کو، یعنی کہ اب آدھا درجن سے تو زیادہ ہو گئے. فواد چودھری بھی، شاہ محمود قریشی بھی، اسد عمر بھی، علی محمد بھی، اور وہ کیا کراچی کے جو فارمر گورنر وہ بھی، علی زیدی بھی، سب کو پکڑ لیا. تو یہ اس طرح سے کریک ڈاؤن کیوں ہے بھائی؟ آپ کورٹ میں آئیں، بتائیں کیا وجہ ہے. آپ اریسٹ وارنٹس لے کے جائیں، لوگوں کو پکڑیں. وہ عثمان ڈار کی والدہ کی جو ویڈیو ایک چل رہی ہے جس طرح سے شی از بینگ مین ہینڈلڈ، ان ایکسیپٹیبل ہے. قانون جو آپ نے لگانا ہے، جو قانون ہے اور پروسیس قانون کا فالو کریں. عمران خان صاحب کا یہ پرابلم تھا بڑا سیریس، وہ اکاؤنٹیبلٹی چاہتے تھے، بس کہہ دیا اکاؤنٹیبلٹی، اور وہ ایک طرف سے اپنے اپوننٹس کو آپ نے پکڑا، ڈال کے جیل میں ڈال کے نیب نے جو پی ایم ایل این کے لیڈرز تھے. وی اسٹرانگلی کنڈیم دیٹ. اس لیے ہم ابھی بھی یہ کنڈیم کرتے ہیں کہ آپ پکڑ رہے ہیں ان کو، پی ٹی آئی کے لیڈرشپ کو، کس بیسس پہ؟ اگر آپ کہہ رہے ہیں کہ جی لیڈرشپ نے، اور آڈیوز نکلی ہیں باہر جس میں یہ کہا جا رہا ہے کہ جی یہ لیڈرشپ اے بی سی ڈی لوگوں کا نام ہے کہ جی وہ کہہ رہے ہیں کہ کور کمانڈرز ہاؤس چلو اٹیک کرو. تو پھر وہ نکالیں، ہوئے کہ ایک شخص کا، دو شخص کا نام ہے، نکالیں اس کو، آپ بات کریں اس پہ، آپ ایکشن لیں، بائی لا جو ایکشن ہے لیں. لیکن یہ اس طرح راؤنڈ اپ کرنا، کریک ڈاؤن کرنا، دس ہیلپس نتھنگ. ایک معاملہ ہے، الیکشنز ہونے چاہیے، مذاکرات پر بات واپس جانی چاہیے. یہ تیسری خبر یہ تھی کہ جو کریک ڈاؤن ہو رہا ہے، اور کریک ڈاؤن ہو رہا ہے پھر کہیں یوٹیوب کو بند، کبھی اس کو انٹرنیٹ وغیرہ کو، ایک تو وی پی این لوگ استعمال کر کے یوٹیوب پہ چلے جاتے ہیں. دوسرا یہ کہ بات چیت کریں، حقائق سامنے لے کے آئیں تو پھر لوگوں کو سمجھ بھی شاید آ جائے. لیکن اس طرح سے تو کوئی سمجھ نہیں آ رہی. دن بھر ہمیں جو عجیب آتے ہیں، مطلب بے بنیاد ویڈیوز کو ادھر سے کاٹ چھینٹ کے لگایا ہوتا ہے، اور جی ایسے کہ مطلب دونوں طرف ایک بڑی ایکسٹریم پوزیشنز ہیں، ہیٹریڈ ہے، انگیج نہیں کرنا. یہ بالکل یہ نہیں جچتا، یہ ہمارے ملک کے لیے ٹھیک نہیں ہے. وی ڈونٹ ایکسیپٹ اٹ. ہم بار بار کہتے ہیں رول آف لا کریں، لیکن ابھی عمران خان صاحب کو، اب سارا عالم صاحب جو ہمارے کولیگ ہیں، دوست بھی ہیں، انہوں نے بڑی ٹھیک بات کی تھی کل پرسوں کسی پروگرام میں. انہوں نے کہا تھا جی آپ جو کہہ رہے ہیں کہ یہ عمران خان نے یہ کیا تو یہ پی ٹی آئی کے لوگوں نے یہ کیا، تو انہوں نے کہا یہ ان جنرل سے بھی پوچھیں جنہوں نے اتنی چھوٹ دے دی. مطلب جب آپ کسی پارٹی کو اتنی چھوٹ دے دیتے ہیں تو پھر، اور پارٹی کو چھوڑیں، اداروں کو کسی کو آپ لے لیں، جب آپ ان کو قانون کے دائرے کار میں نہیں رہنے دیتے کیونکہ آپ کو لگتا ہے کہ جی وہ اس وقت آپ کا فائدہ ہے. یہ جو سیکٹیرین پارٹیز تھیں ان کو بھی آپ نے نہیں، جب پکڑنے کی ضرورت تھی پکڑنے کی بجائے استعمال کیا جا رہا تھا، اس وجہ سے ان کو کھلی چھٹی تھی. پھر اٹ کمز بیک ٹو ہانٹ یو. تو ان اینی کیس پی ٹی آئی کی جو غلطیاں ہیں ان کو یقینی طور پہ بائی لا دے شوڈ بی ہیلڈ اکاؤنٹیبل، لیکن یہ نہیں کہ آپ کریک ڈاؤن ایسے کر دیں. اور یہ جو جس طریقے سے بند کی جا رہی ہیں چیزیں وغیرہ، یعنی کہ انفارمیشن سب جو ہے اس کو ریسٹرکٹ کیا جا رہا ہے، آخر کار جو لوگوں کا رسپانس ہے عمران خان کے اریسٹ پہ، یہ ہم بالکل کہیں گے کہ وائلنس ہیز ٹو بی کنڈیم، نو کوسچن اباؤٹ اٹ. لیکن آپ نے اتنی جگہ جب انہوں نے کیا، جب وہ یقینی طور پہ جب گھس گئے تھے پارلیمنٹ میں، جو بڑا اس کا ایک
تقدس ہے، لیکن پارلیمنٹ وہ اندر گئے تو انہوں نے وہاں کپڑے لٹکائے تھے، دھو کے ٹینٹس لگائے تھے، یہ کسی نے منع نہیں کیا ان کو، تو وہ انکریج کیا گیا تھا. تو یہ چیزیں ختم ہونی چاہیے. تو یہ ختم ہونی چاہیے چیزیں. قانون کی جب ہی بالادستی ہوگی، یہ نہیں ہوگا کہ آپ کو ایک فیورٹ مل جائے، پھر دوسرا مل جائے، پھر تیسرا. ناٹ ایٹ آل. اس کو ختم ہونا چاہیے. اور آخر میں جو چیف جسٹس صاحب نے آج بات کی ہے وہ بہت انہوں نے صحیح بات کی کہ بات چیت کریں، چیزوں کو سیٹل کریں. شہباز شریف صاحب جتنا وہ کر سکتے ہیں ان کے لیے ہم تو کہیں گے بڑا ضروری ہے کہ یہ معاملات اس طرح کو تھوڑے سے ٹھنڈے پڑیں. ہمیں لگتا ہے کہ آلریڈی خبریں آ رہی ہیں ہر شہر سے کہ جو پروٹیسٹ وغیرہ ہیں وہ کال آف کر دی ہیں، لوگ ٹھنڈے پڑ گئے ہیں. کہ پی کے میں جو معاملات تھے 8 یا 10 لوگ کہا جا رہے ہیں کہ مارے بھی گئے ہیں ان دیس پروٹیسٹ. تو یہ سب تو رکنا چاہیے نا. اور فوج ہماری اس لیے نہیں ہے کہ اپنے لوگوں پر چڑھائی کرے، اور نہ وہ کرتی ہے. اس کے اٹ از ناٹ ان دیئر بلڈ، اٹ از ناٹ ان دیئر ڈی این اے. یہ سرحدوں پہ ہمارے محافظ ہیں. یہ اندر جب دہشت گردی جیسی ایکسٹرنلی سپورٹڈ ہوتی ہے، یہ دے فائٹ بیک آن دیٹ. ون آف دا موسٹ سکسیزفل آرمیز ان دا ورلڈ ٹو فائٹ آن ٹیررزم، ٹو فائٹ اگینسٹ ٹیررزم. تو اس کو فوج کو ان چیزوں میں نہیں بالکل دھونسے، بالکل نہ ان کو دھکا دیں ان چیزوں پہ. تو اور یہ فوج کا کام کہ اس کو ڈکلیئر کرے ٹیررس، یہ ہوتا نہیں ہے. آپ بتائیں آپ نے کتنی پارٹیز، ہم تو حکومتوں سے بھی کہتے ہیں آپ ٹیررس کہنے چلتے ہیں، کدھر آپ کر پاتے ہیں. اور فوج کو معلوم ہے کہ جب یہ ایک پولیٹیکل پارٹی جو ہے مذہب کے نام پہ جب انہوں نے مار دھاڑ شروع کی، تو جب پی ٹی آئی ہی کی گورنمنٹ تھی تو عمران خان صاحب نے نیشنل سیکورٹی کمیٹی میں کہا کہ جی یوز فورس. تو انہوں نے کہا تھا جی کیسے یوز کریں فورس، اگر فورس یوز کریں گے تو آپ کو پتہ ہے کہ اس وقت کے جو ڈی جی ایم او تھے انہوں نے کہا تھا اف یو اسٹارٹ یوزنگ فورس تو وہ تو کہاں سے کہاں بات نکل جائے گی. تو نہیں استعمال ہوئی تھی فورس. دیز آر کمپلیکس میٹرز. بٹ اینی وے یہ 3 اہم ڈیولپمنٹس ہیں، اور ہمارا خیال ہے کہ یہ جو آج ہوا ہے سپریم کورٹ کے آرڈر کے نتیجے میں، سوال یہ کہ کین اٹ برنگ اے نیو ڈون. کیا تھوڑے سے ٹھنڈا پڑ سکتا ہے، ٹیمپریچر ہو سکتا ہے ہر جگہ. اور عمران خان صاحب لاسٹ بٹ ناٹ لیسٹ، پی ٹی آئی کے چیئرمین نے آج جب کورٹ نے ان کو کہا تو انہوں نے پہلے کہا میں کیا کروں جی، میں تو اندر تھا، بند تھا. پھر انہوں نے کہا آپ اطہر من اللہ صاحب نے ٹھیک کہا، جسٹس صاحب نے، انہوں نے کہا جی آپ لیڈر کاہے کو ہیں. اگر آپ یہ نہیں کہا، انہوں نے کہا کہ لیڈر کو پتہ ہونا چاہیے کہ اس کے لوگ کیا کریں، ان کو روکنا چاہیے. تو یہ ان کو چاہیے کہ عمران خان صاحب کو کہ کلیئر کٹ میسج دیں، نو وائلنس. لیکن یہ بھی آپ کو بتائیں کہ نو وائلنس وہ ضرور کہیں گے تو ایک ریزنیبل طریقے سے چیز چلے آگے. یہ جو پکڑ دھکڑ ہے، مار دھار ہے، وہ نہیں ہونا چاہیے. اور قانون علاوہ کے جو قانون کہتا ہے، بلینکٹ نہیں ہونی چاہیے کوئی چیز، اور بلینکٹ ٹیررسٹ آرگنائزیشن ایٹسٹرا. عمران خان صاحب پہ بہرحال لیتی ہے ان دی اینڈ سے کہ عمران خان صاحب پہ بہت بڑی ذمہ داری ہے کہ وہ کلیئر کٹ میسج بھیجیں کہ قانون کی بالادستی رہے گی، اور کنڈیم کریں جو کور کمانڈرز ہاؤسز پہ جو اٹیک ہوا ہے. اور پارٹی سے کہیں کہ پروٹیسٹ آر رائٹ، لیکن پروٹیسٹ کریں ود ان دا نارمز اینڈ ود ان دا کنسٹرینٹس آف دا کانسٹیٹیوشن اینڈ لا. ہماری طرف سے اتنا ہی. خدا حافظ. پاکستان ہمیشہ زندہ.